بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبق قومی ہمدردی کی تدریس کا سلسلہ جاری تھا۔ گزشتہ ویڈیو میں ہم نے سبق کا مرکزی خیال اور خلاصہ لکھنا سیکھ لیا تھا، سمجھ لیا تھا۔ امید ہے کہ جو کام آپ کو گھر پہ کرنے کے لیے دیا گیا تھا وہ آپ نے مکمل کر لیا ہوگا۔ سبق کی تدریس کو آگے بڑھائیں تو سبق کے اختتام پہ آپ کی کتاب کے صفحہ نمبر 27 پر اس سبق کے مشی سوال موجود ہیں۔ یہ بات آپ کو پہلے بھی سمجھائی گئی کہ جو سوالات سبق کے اختتام کے مشق میں شامل ہوتے ہیں ان تمام سوالات کا تعلق سبق سے ہوتا ہے اور اس کے جواب ہمیں سبق میں سے ہی حاصل ہوتے ہیں، لیکن چونکہ اب آپ بڑی کلاسوں میں آ چکے ہیں تو بورڈ کے معیار کو سامنے رکھتے ہوئے اپنے جواب کو اپنے الفاظ میں لکھنے کی عادت ڈالیں، کوشش کریں۔ سارے وہ سوالات ہوتے ہیں جو ہم اپنی سوجھ بوجھ کے مطابق اس کا جواب دیتے ہیں، لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم نے سبق کو توجہ اور دلچسپی سے سنا ہو، پڑھا ہو۔ تو جو سبق ہم اپنی ویڈیو میں پڑھ لیتے ہیں، بلند خوانی کر لیتے ہیں، ضروری ہے کہ اس سبق کو 1 سے 2 بار آپ خود بھی پڑھ لیا کریں۔ جب آپ سبق کا ایک حصہ آپ کے دماغ میں محفوظ ہو جائے گا تو آپ اس کے سوال کے جوابات اپنے الفاظ میں بھی دے سکتے ہیں۔ جس طرح پہلے بھی بتایا گیا ہے کہ جوابات بہت مختصر لکھنے کی کوشش نہ کریں، بہت اچھا واضح جواب لکھنے کی کوشش کریں۔ ہم نے جو جوابات نوٹس میں دیے ہیں کوشش کی گئی ہے کہ وہ ایک اچھے جواب کی صورت میں لکھوائے جائیں تاکہ بچوں کو امتحان میں اچھے نمبر مل سکیں۔ تو بتانے کا مقصد یہ کہ تمام سوالات کے جواب جو ہیں وہ کانسیپچول ہوتے ہیں، آپ اس کو سوچ کے ان کے جواب دے سکتے ہیں۔ اگر ہم مشق میں شامل سوال نمبر 1 کا جز دیکھیں الف، تو سوال یہ ہے کہ ہمدردی کے لفظ کن کلموں سے مرکب ہے؟ سبق ہم نے پڑھا تھا، شروع ہی میں یہ بات بالکل وضاحت سے لکھی تھی۔ تو اس کا جواب ان الفاظ میں ہے کہ ہمدردی کا لفظ ہم اور درد 2 فارسی کلموں سے مرکب ہے۔ درد کے معنی دکھ اور تکلیف کے ہیں اور ہم کا لفظ اشتراک کے معنی لیتا ہے، بس ہمدردی کے لفظ سے 2 یا کئی شخصوں کا دکھ اور تکلیف میں شریک ہونا ظاہر ہوتا ہے۔ بالکل وضاحت کے ساتھ، بالکل یہ نہیں کہ بس 2 کلموں سے مرکب ہے، آپ نے کہا ہم اور درد سے مرکب ہے، اتنا مختصر نہیں لکھیں گے، بالکل وضاحت کے ساتھ جواب لکھا جائے گا۔ یہ سوال الف کا جواب آپ کو سمجھایا گیا۔ بے میں پوچھتے ہیں ہمدردی سے کیا مراد ہے، یہ بھی اس میں موجود ہے، ہمدردی سے کیا مراد ہے۔ اس کے جواب میں آپ بتائیں گے کہ ہمدردی کے لفظ سے 2 یا کئی شخصوں کا دکھ اور تکلیف میں شریک ہونا ظاہر ہوتا ہے، خواہ ارادے سے ہو یا بے ارادہ۔ آج کل کے استعمال میں ہمدردی سے مراد وہ شرکت لی جاتی ہے جو ارادے سے کی جائے۔ یہ سوال بے کا جواب کچھ اس طرح لکھیں گے آپ۔ جز جیم میں سوال پوچھتے ہیں کہ انسان میں اگر ہمدردی کا جذبہ نہ ہو تو کیا ہوگا؟ آپ کے ذہن میں ہوگا، جب ہم نے سبق پڑھا تھا تو بہت وضاحت کے ساتھ اس کو سمجھایا بھی گیا تھا کہ انسان میں اگر ہمدردی کا جذبہ نہ ہو تو اس کا نقصان کیا ہوگا۔ مصنف فرماتے ہیں کہ انسان میں ہمدردی اس لیے پیدا کی گئی ہے کہ کارخانہ دنیا کا نظام درہم برہم نہ ہونے پائے، کیونکہ انسان اپنی ضروریات میں ایک دوسرے کے محتاج ہیں۔ ایک کی گاڑی دوسرے کی مدد کے بغیر نہیں چل سکتی، پس اگر انسانوں میں ہمدردی نہ ہو تو یہ کارخانہ کا جو نظام ہے دنیا کا، یہ درہم برہم ہو جائے گا۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہم 1-2 لفظ میں مشتمل جواب نہیں لکھ رہے کہ ہم یہ نہیں لکھیں نظام درہم برہم ہو جائے گا، بلکہ اس کی وضاحت کی جا رہی ہے، اور اسی طرح آپ جواب لکھنے کی عادت بنائیں۔ اس کے بعد دال میں پوچھتے ہیں کہ کن خیالات نے دنیا کی ترقی
اور تنزل پر اثر کیا ہے۔ یہ بھی ہم نے سبق کے اختتام میں پڑھا تھا کہ دو خیالات ایسے ہیں جنہوں نے دنیا کی ترقی اور تنزل پر ایک اثر کیا ہے۔ اس کا پوچھ رہے ہیں وہ کون سے خیالات ہیں؟ تو اس کے جواب میں کہتے ہیں کہ جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری کوشش سے تمام ملک کی حالت کیوں کر بدل سکتی ہے، ان کی خدمت میں یہ عرض ہے کہ صرف دو خیال ہیں جنہوں نے دنیا کے تنزل اور ترقی پر بہت کچھ اثر کیا ہے۔ ایک یہ کہ ہم کچھ نہیں کر سکتے، اور دوسرا یہ کہ ہم سب کچھ کر سکتے ہیں۔ پہلا خیال جو تھا کہ ہم کچھ نہیں کر سکتے، اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ کچھ نہیں ہوا۔ جب سوچ ہی لیا کہ کچھ نہیں کر سکتے تو لازمی بات ہے کچھ نہیں ہوگا، تو اس کا نتیجہ کچھ نہ ہوا۔ اور دوسرے خیال میں کہ دنیا نے بڑے بڑے عجائبات ظاہر کیے کہ ہم سب کچھ کر سکتے ہیں۔ جب انسان یہ سوچ لیتا ہے کہ ہم سب کچھ کر سکتے ہیں، بہت کچھ کر سکتے ہیں، تو وہی انسان آگے بڑھتا ہے، وہی کارنامے انجام دیتا ہے، وہی کامیابیاں حاصل کرتا ہے۔ تو اپنے ذہنوں کے اندر بھی کبھی یہ منفی سوچ نہ آنے دیں، مایوسی سوچ نہ آنے دیں کہ ہم کچھ نہیں کر سکتے، ہم فلاں کی طرح کامیابی حاصل نہیں کر سکتے، ہم فلاں کام انجام نہیں سکتے، ہم سب کچھ کر سکتے ہیں۔ جب انسان یہ ذہن بنا لیتا ہے تو پھر وہ آگے بڑھتا ہے۔ سوال نمبر 1 کا آخری جز ہے، کہتے ہیں کہ حیوانات میں ہمدردی کس طرح پائی جاتی ہے؟ 2 مثالیں دیجیے، سبق میں بھی موجود ہیں۔ اس کا جواب میں اس طرح لکھیں گے کہ بچوں کی پرورش اور ان کی غذا کا انتظام کرنا اور ان کو دشمن کے حملے سے بچانا تمام جانوروں کی عام عادت ہے۔ یہ عام خصلت ہے، ان میں پائی جاتی ہے، اور ان میں اس کے سوا بھی ہمدردی بھی پائی جاتی ہے۔ مثال کے طور پر کہ جب چیونٹا کہیں اناج کا ذخیرہ پاتا ہے تو خود کھانے کے بجائے اپنے ہم جنسوں کو خبر کرتا ہے، اور اس طرح دیکھتے ہی دیکھتے لاکھوں چیونٹے وہاں جمع ہو جاتے ہیں اور سب اس سے فائدہ حاصل کرتے ہیں۔ ایک مثال۔ دوسری مثال جنگلی بطخوں کی کہ جب جنگلی بطخوں کا غول کسی کھیت پر اترتا ہے تو سب ایک سب باندھ کر دانہ چگتے ہیں، اور باری باری ایک بطخ ان کا پہرا دیتی ہے اور اپنے فرض کے دوران ایک دانہ بھی نہیں کھاتی، اور دوسری اپنی جو بطخیں ہیں ان کی حفاظت کے لیے یعنی نگرانی کرتی ہے، ان کی پہرے داری کرتی ہے۔ یہ ہم نے 2 مثالیں بھی دے دیں۔ تو اس طرح ہم نے تمام سوالات کے جوابات کو سنا سمجھا۔ اس کی روشنی میں اسی طرح آپ اپنے جوابات، آپ کی جو نوٹ بک ہے، جو رجسٹر ہے، اس میں آپ یہ تحریر کر لیں گے۔ ہمارے سلسلہ چل رہا ہے، ہم اس میں مرکزی خیال لکھ چکے ہیں، خلاصہ لکھ چکے ہیں، اس کے علاوہ ہم الفاظ معنی لکھ چکے ہیں۔ اب آپ اسی حصے میں حصہ نثر کا حصہ ہمارا چل رہا ہے قومی ہمدردی کے جہاں ہم کام کر رہے ہیں، وہیں پہ ان سوالات کو بھی تحریر کر لیں۔ یہی آج آپ کی ڈائری ہے، ڈائری نوٹ فرما لیں۔ یہ آپ کی ڈائری ہو جائے گی۔ قومی ہمدردی کے سوال الف تا ح کے جوابات تحریر کریں۔ یہاں تک ہم اپنے سلسلے کو ختم کرتے ہیں۔ دی گئی ہدایت کے مطابق صفائی سے کام کریں، سوالات سیاہ قلم سے لکھیں، جوابات ہمارا جو بلو پین ہوتا ہے انک پین اس سے لکھیں گے، ہیڈنگ بنا کے لکھیں گے، ٹائٹل پیج بنائیں گے، مارجن لائن، تاریخ وغیرہ، جو اہتمام سے کام کرنے کا طریقہ ہے اسی اہتمام سے آپ کام کریں۔ امید ہے کہ ہدایت پہ عمل پیرا ہو رہے ہوں گے، اور جس طرح آپ کو محنت کرنے کی ترغیب دی جا رہی ہے، یاد کرنے کے لیے جو کام دیا جا رہا ہے، لکھنے کے لیے جو کام دیا جا رہا ہے، تمام کام کو آپ بخوبی احسن طریقے سے انجام دے رہے ہوں گے۔ دوسری ویڈیو میں انشاءاللہ مزید چیزوں کو سیکھیں گے، پڑھیں گے۔ جب تک کے لیے اجازت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔